الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ کلاس میں؟ ہاں جی، الہام اور کشف کا فرق، مراتب الوحی، یہ ہم نے پڑھے تھے۔ مطلوع غیر مطلوع، وحی مطلوع کیا ہوتی ہے اور وحی غیر مطلوع کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک، آج ہم دو تین اور اچھے انٹرسٹنگ سے ٹاپکس پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے۔ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، نمبر 1 یہ پڑھیں گے آج ہم۔ دوسرا، قرآن کے نزول کا کیا مطلب ہے، اور قرآن کا نزول جو ہے وہ کتنے سٹیپس میں ہوا، کیا سٹیپس ہیں قرآن کے نزول کے، مراحل نزول۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا۔ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا بھائی قرآن؟ ایسے ہی قرآن اتار دیتے، پوری کتاب کی شکل میں دے دیتے تو ہمارے پاس جیسے قرآن ہے وہی مل جاتا ہمیں، تو اس کو آہستہ آہستہ کیوں نکالا گیا۔ اور تیسرا ٹاپک مجھے پتہ نہیں ہم پورا کر سکیں گے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ جی آیتوں کا سبب نزول، کیوں آیتیں نازل کی گئیں اور ان کے فوائد، اور ایک آیت کے کئی سبب نزول کیوں ہوتے ہیں، ایک آیت کے ایک سے زیادہ سبب نزول کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم کیا کیا کور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ لیکن بہت سو کو نہیں پتا ہوگا حدیث قدسی ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی تعریف کیا ہے۔ ہم نے قرآن کی تعریف پڑھی تھی، تو قرآن کی تعریف کیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جس کی تلاوت کرنا عبادت قرار دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حدیث کیا ہے؟ جی حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے وہ چیز جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، وہ چیز جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، من قول او فعل او تقریر او صفت، چاہے وہ قول ہو، کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے، چاہے وہ فعل ہو، کوئی فعل ہو، یا پھر کوئی تقریر، کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ اور تیسری او صفت، یا پھر نبی علیہ السلام کی کوئی صفت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے تھا، بال مبارک ایسے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیما بولا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے بولا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے حدیث۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ ہے کہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کریں. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں فرمائے کہ قال اللہ عز وجل، یقول اللہ تبارک و تعالی. یہ سارے یہ جو مثال ہے یہ کس کی مثال ہے؟ یہ حدیث قدسی کی مثال ہے، یہ تعریف ہے کہ یہ حدیث قدسی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. ٹھیک، یا ایک منٹ بریک کیجئے، ہم اپنی کلاس ذرا شفٹ کر رہے ہیں، یہاں تھوڑا سا ایشو آج، تو ایک منٹ رکیے گا. چلے، تو ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث قدسی. تینوں میں فرق آپ سب کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن، حدیث اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے. اچھا جی، اب سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور حدیث قدسی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. ٹھیک جی، اب آ رہی ہے آواز؟ جی بہتر ہو گئی آواز؟ میں مائک کا والیوم بڑھاتا ہوں. جی آ رہی ہے آواز؟ اب کیسی ہے آواز؟ چل، تو حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1، قرآن میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں. قرآن شریف میں یا قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی کے معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. ٹھیک، پہلا فرق تو یہ ہوا کہ قرآن کے الفاظ بھی اور معانی بھی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. حدیث قدسی میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں جبکہ معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. جی چلیں، چیٹ آپ لوگ کی ڈسیبل ہوگی، جب سوال ہوگا انشاءاللہ میں کھول دوں. ایک تو یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ سند تواتر سے ثابت ہے، سند تواتر سے اور قطعی الثبوت ہے. کیا بات ہوئی، کیا مسئلہ ہوا؟ سند تواتر یعنی قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ نیریشن سے ہمارے پاس آیا ہے کہ آپ قرآن کو غلط ہونے کا شک بھی نہیں کر سکتے، ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے آپ قرآن میں. قطعی الثبوت ہے، یعنی قرآن کا ثابت ہونا یہ بڑا قطعی ہے. قطعی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ بڑا ٹھوس ہے، یہ قرآن ثابت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ تواتر سے ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک، ان میں ضعیف بھی ہوتی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں.
قرآن میں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کہیں جی یہ صورت صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور حدیث قدسی میں یہ چیزیں حدیث قدسی احادیث میں ہوتی، قرآن میں آپ یہ بات نہیں کرتے. یہ دوسرا فرق ہو گیا. تیسرا فرق، قرآن کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے. قرآن کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ حدیث قدسی اس کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہے. حدیث قدسی تو آپ قرآن میں نہیں پڑھتے، اور نہ کسی نے یہ کہا چیز آپ حدیث کا کوئی حرف پڑھیں گے، علم ہو، سمجھ آئے نہ آئے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کو حدیث قدسی کا مطلق ثواب ہے کہ آپ حدیث قدسی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، کوئی بیان کرتا ہے تو نوٹ کر لیتے ہیں. ان سب کا ثواب تو ہے، لیکن تلاوت کا جو ثواب ہے وہ قرآن کے ساتھ خاص ہے کہ ہر حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. انسان جب یہ تینوں پڑھے گا تو پھر انسان کو 30 نیکیاں مل جائیں گی. یہ تیسرا فرق ہو گیا. اور چوتھا فرق کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، اٹس اے میریکل، اور یہ دوسروں کے لیے چیلنج ہے. چیلنج دیا گیا کہ بھائی فاتو بسورۃ من مثلی، کہ اس قرآن جیسی کوئی سورت اٹھا کے لے آؤ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث رسول میں ایسا کوئی چیلنج یا پھر احادیث قدسیہ کو یہ چیلنج نہیں دیا گیا، بلکہ یہ چیلنج خاص قرآن کے لیے ہے. تو یہ 4 فرق ہیں حدیث قدسی اور قرآن کے. اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ریپیٹ کرنے کا سوال مت دیجیے گا. باقی بھائی جو ہیں وہ اپنے نوٹس اس کے چیٹ میں ڈال دیں خود ہی سے، تاکہ جو ریپیٹ سننے والے جن سے کوئی رہ گیا وہ خود ہی اس کو نوٹ کر لیں. کوئی اور سوال ہے تو وہ کر لیجیے گا. جی اب آپ کے پاس کی چیٹ کھل گئی، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. صحیح ستہ میں احادیث قدسی ہوتی ہیں، بے تحاشا ہوتی ہیں، بہت ساری ہیں. حدیث میں کوئی ریفرنس ہے کہ حدیث کو یاد کرنے کا ثواب ہے؟ بالکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ من سمع مقالتی ثم حفظها. ایک حدیث میں آتا ہے ووعاها ثم اداها كما سمع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو کہ جو میری حدیث کو، میری بات چیت کو سنتا ہے اور اس کو حفظ کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. ایک حدیث میں وَوَعَاهَا، یعنی حفظ کرنے کے بعد اس کے فہم کو، اس کے معنی کو بھی سمجھتا ہے، اور پھر اس کو دوسروں تک اسی طرح پہنچاتا ہے جس طرح اس نے سنا. اللہ ایسے بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو یہ ثواب ہے. یہاں میں نے بھی ایک سوال پڑھا تھا کہ حدیث قدسی پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے. حدیث قدسی اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو پھر شک نہیں کیا جاتا، لیکن آپ حدیث قدسی اور احادیث پہ یہ بحث کرتے ہیں، یہ ایک چھان پھٹک ہوتی ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے کہ کون سی حدیث صحیح سند سے آئی ہے، کون سی حدیث صحیح سند سے نہیں آئی. بعض اوقات احادیث گڑی ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہیں، موضوع احادیث بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سارے معاملات آپ قرآن میں نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ حدیث قدسی پہ شک کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ حدیث قدسی کی اوتھینٹسٹی پہ شک کیا جاتا ہے جب تک اس کی اوتھینٹسٹی ثابت نہ ہو، وہ پروف نہ ہو جائے. ونس اٹ از پروف، ایک دفعہ وہ پروف ہو جائے پھر وہ آپ کیا کہتے ہیں، پھر آپ پہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی.
حدیث قدسی کے معنی پر لکھی جانے کی کتاب میرے علم میں نہیں ہے، دیکھ لوں گا انشاءاللہ بتا دوں گا جی۔ چلیں جی بہرحال اب یہاں نماز کا بھی ٹائم ہو گیا انشاءاللہ، ابھی 7:25 ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم 7:45 یا 40:45 پہ انشاءاللہ ہم واپس ملیں گے، اور کلاس ہماری 8:05 یا 8:10 تک کوشش کریں گے چلانے کی۔ ٹھیک ہے جی، چیٹ ڈسیبل کر رہا ہوں میں۔ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی نماز سے پہلے ہم حدیث قدسی اور قرآن میں جو فرق ہے اس کو پڑھ رہے تھے، اور اب جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نزول کے کیا معنی ہیں، نزول کیا ہوتا ہے۔ یہاں کسی نے سوال کیا ہے ضعیف کا کیا مطلب ہے۔ ضعیف کے لغوی معنی ہوتے ہیں ویک، ضعیف ویک کو کہتے ہیں ہم اردو میں، عربی میں بھی جو کمزور کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ضعیف بولا جاتا ہے۔ بوڑھوں کو ضعیف بولتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں۔ حدیث کو ضعیف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ یعنی کچھ احادیث کو ضعیف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چین آف نریشن ویک ہوتی ہے، تو وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ جس حدیث کو بھی آپ ضعیف کہہ دیں تو اس کو ماننا یعنی اس پہ عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح، یہ انشاءاللہ پوری سائنسز آف حدیث ہیں، یہ آپ نے حدیث کی کلاس میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھی ہوں گی، پھر انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یعنی اگلے سال ہی آپ کا ایک پورا کورس ہوگا جو اصول حدیث کے نام سے ہوگا، جس میں حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کی جو ریزنز ہیں وہ آپ سب کو انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی۔ جی اچھا جی، یہاں پہ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ چیٹ اوپن کر دی میں نے، آواز صحیح آ رہی ہے؟ بتا دیجیے ذرا۔ ٹھیک ہے جی، چلیے یہ واپس چیٹ بند ہو رہی ہے۔ اچھا جی، نزول کیا ہے، نزول کا کیا معنی ہے، اور نزول قرآن کے مختلف مراحل کیا ہیں، سٹیجز آف نزول۔ نمبر 1، نزول کیا ہے؟ نزول کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے جگہ پکڑنا، کسی بھی جگہ پر مقام کو تھام لینا، پکڑ لینا، اس پہ پڑاؤ ڈالنا، اس کو نزول کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی قرآن میں ہے، وقت کا میں نہیں دینا چاہ رہا۔ دوسرا ہے اوپر سے نیچے اترنا، اوپر سے نیچے اترنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی آسمان سے ہم نے پانی اتارا۔
تو یہ نزول کیا، ٹھیک، یعنی پانی نے نزول کیا، صحیح صحیح. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ نزول قرآن کے مراحل کیا ہیں، قرآن کے نزول کے سٹیپس. تو یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن کے نزول کے 3 مراحل، 3 سٹیپس میں قرآن ہمارے پاس جیسے سامنے ہے ایسے نازل ہو کے آیا، یا پھر قرآن کے 3 نزول ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ایک فارم ہے ہمارے سامنے قرآن کی، مصحف کی، یہ پھر اس نے وہ فارم اختیار کی. ٹھیک، پہلا نزول لوح محفوظ میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ پہ اتارا. وہ کیا ہے؟ وہ نزول کا پہلا مرحلہ ہے کہ قرآن کو لوح محفوظ میں اتارا. قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج. تو یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسری سٹیج آف نزول آف قرآن کیا ہے؟ نزول کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ نزول بالکل میرے ذہن میں نہیں آ رہا جی، کوئی ہیلپ کرے میری، میں چارٹ کھول رہا ہوں. نزول کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہاں، ریویل. ڈسینٹ تو نہیں کہہ سکتے، ریویل. اسٹیجز آف ریویلیشن، ریویلنگ ڈاؤن دی قرآن، اسٹیجز آف ریویلنگ ڈاؤن دی قرآن. چلیں جی، بس جزاک اللہ جزاک اللہ جی، شکریہ. اچھا، پہلا نزول لوح محفوظ میں اتارنا. دوسرا کیا ہے؟ لوح محفوظ سے بیت المعمور، بیت العزہ میں ہونا. یہ قرآن کی دوسری سٹیج ہے، اور یہی قرآن میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں، برکت والی رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. دوسرا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہاں فی لیلۃ القدر، یعنی ایک دفعہ میں قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور پہ نازل کیا گیا، اور یہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور اس کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا. اور یہ پورا کا پورا قرآن یک بار کی ان ون گو بیت المعمور پہ نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ٹھیک، یہ قرآن کا دوسرا مرحلہ ہے. اچھا، یہاں یہ بات غور کیجئے کہ ان آیتوں میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن بیت المعمور پہ نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نزول کا سے ریلیٹڈ ورڈ یوز کیا وہ کیا تھا؟ انزلنا، ہم نے اتارا. ٹھیک، ہم نے اتارا. اچھا، اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت میں آتا ہے نزلنا. ایک ہے انزلنا، ایک ہے نزلنا، ہے دونوں روٹ ورڈ نون زال لام. نزول سے ہی روٹ ورڈ نزول ہی ہے، یا نزل ہی روٹ ورڈ ہے، صحیح، لیکن دونوں کے معنی فرق ہیں. جب انزلنا کہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جی ایک دفعہ یک بارگی ون گو میں قرآن نازل ہوا، یک بار کی ون گو میں نازل ہوا. ٹھیک، اور جب نزلنا کہا تو اس سے مراد یہ تھی کہ آہستہ آہستہ نازل ہوا. تو جب قرآن کو ایک دفعہ بیت المعمور میں نازل کرنے کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جب بات کی گئی تو لفظ انزلنا کا استعمال کیا، اور جب آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام تک پہنچانے کی بات کی گئی تو وہ نزلنا کا ورڈ کہا گیا. جیسے تیسرا مرحلہ جو ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ
بیت العزہ بیت المعمور سے نبی علیہ السلام کے دل پر آہستہ آہستہ حسب ضرورت according to the need, according to the necessity, آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا. اور اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نزلنا کا ورڈ استعمال ہوا اور کیا فرمایا؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 106. اور قرآن کریم کو ہم نے متفرق طور پر، ہم نے قرآن کریم کو متفرق طور پر in bits and pieces طور پر اس لیے اتارا تاکہ آپ اسے لتقرأہ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، لتقرأہ علی الناس علی مکث ٹھہر ٹھہر کر آپ تلاوت کریں، ونزلناہ تنزیلا اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. ہاں تو نزلناہ تنزیلا، یہ جو تنزیل کا لغوی معنی ہے یہی معنی یہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا. تو تیسرے مرحلے میں قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ یہ تقریباً 22 سال 9 مہینے اور 9 دن میں قرآن نازل ہوا. کتنے؟ 22 years 9 months and 9 days. یہ پورے قرآن کی نزول کی مدت ہے. راؤنڈ آف کر کے اس کو 23 سال کہا جاتا ہے کہ قرآن پورا کا پورا 23 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. صحیح جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ چیٹ میں کھول رہا ہوں، کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، ہم اگلے ٹاپک تک بڑھیں. جی انگلش نوٹس کا کسی نے کہا بھائی آپ ذرا پرووائڈ کر دیجئے. 22 years 9 months and 9 days. بیت المعمور، بہت اچھا سوال کیا. بیت المعمور یہ کعبہ کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک گھر ہے، بیت العزہ. عزہ نہیں، عزہ، عزت، عزت سے نکلا ہے، ٹھیک، عزت سے نکلا بیت المعمور، بیت العزت، ٹھیک. یہ وہ جگہ ہے جس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، ٹھیک. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ آج تک جس نے ایک دفعہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیا، بعد میں اس کو موقع نہیں ملا، نہ ملے گا. اور ایک دن میں 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. چلے جی آخری پڑھ لیتے ہیں ہم تاکہ ہم جلدی جلدی اپنے نوٹس پورے کریں. جی بیت المعمور کعبہ کے اوپر ہے، مکہ میں نہیں ہے، اوپر آسمانوں میں ہے. جی قرآن بیت العزہ میں نازل ہوا، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا. یہ انشاءاللہ اس کی دلیل آپ کو حدیث سے آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں لا دیں گے. بیت القرآن بیت العزہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. جی بالکل. چلے جی اگلا سوال ہے، قرآن کو آہستہ آہستہ بیت العزہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا؟ 23 سال کیوں لگا دیے پورے قرآن کو نازل کرنے میں، جبکہ ایک دفعہ ہی نازل کرنا ممکن تھا؟ کتاب ہی بنا لی نا، کتاب ایسی تھما دیتے، ایسی دے دی جاتی. 23 سال 23 ایئرس کا پیریڈ، یہ کیوں لگ گئے؟
آج یہاں بہت سے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ جو بات سن رہے ہیں ان کی عمر ہی 23 سال ہوگی. تو 23 سال قرآن کو نازل کرنے میں لگ گئے. تو اس کی بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی وجوہات ہیں. تو نمبر 1 تثبیت قلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پختہ کرنے کے لیے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے، strengthening نبی علیہ السلام ہارٹ، اس لیے قرآن کو 23 سالوں میں نازل کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرکین اور منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی پریشانیاں، اذیتیں، ٹارچر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوا کرتے تھے. اور اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی تھی، موٹیویشن دی جاتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کے، سابقہ انبیاء کے قصے سنائے جاتے تھے کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. یہ جو کفار آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کا انجام صحیح نہیں ہوگا. سابقہ جو کافر قومیں تھیں ان کا بھی ہم نے انجام بہت برا کیا، ان کا بھی خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، اور ان کے ساتھ بھی ہم نے معاملہ کیا. آپ بھی بے فکر ہو جائیے، آپ کی جو کفار ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. قرآن میں اس کی دلیل ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور ہم سورہ ہود آیت نمبر 120، اور ہم رسولوں کے حال احوال آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل مضبوط ہو جائیں. ہم پرانے قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل مضبوط ہو جائیں. تو پہلی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کو موٹیویٹ کرنا، ان کے دل کو. موٹیویٹ از ناٹ دی رائٹ ورڈ، جو قرآن کی اصطلاح ہے ہم اسی کو استعمال کریں گے. تثبیت قلب، تا سا با یا تا، تثبیت ثابت سے نکلا، تثبیت قلب، وہی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں. کوئی ورڈ غیر مناسب نہ ہو جائے کہ ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹڈ نہیں رہتے تھے، معاذ اللہ، ایسا معنی بھی کوئی لے سکتا ہے. جو قرآن نے استعمال کی ہم بھی وہ استعمال کریں، اور یہ ہر جگہ ہمیں ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے. جو شرعی اصطلاح جس کے بارے میں کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ وہ استعمال کی جائے. تو یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ قرآن آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا؟ رد اعتراضات، refuting the objections of مشرکین، اپوزیشن کو کے اعتراضات، سوالات کا رد کرنا، ان کا جواب دینا. وہ نئے نئے اعتراضات، نئے نئے سوالات لے کے آتے تھے، ان کا جواب بھی تو دینا ہوتا تھا. تو ایک دم ہی سارے سوال نہیں آتے تھے، آہستہ آہستہ سوال آتے تھے، اسی کے حساب سے قرآن نازل ہوتا اور ان کو جواب دے دیا جاتا تھا. تو یہ دوسری وجہ تھی کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. اس کی 2 سے 3 وجوہات، بلکہ 2 وجوہات اور ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. یہاں ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ظنون کے مراحل میں حضرت جبرائیل کا تذکرہ نہیں آیا، اس کو کیا کہیں گے؟ جبریل ہی لاتے تھے، جب وحی لاتے تھے تو جبریل ہی لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی، تثبیت قلب یہ پورا میں نے سمجھایا. تثبیت قلب کیا ہے؟ سورہ ہود کا آیت نمبر کتنا بتایا آپ نے؟ 120. سورہ ہود آیت نمبر 120. بائی قرآن ریویل اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہی ٹاپک تھا ہمارا. جی چلیں جی، آپ لوگ جا کے نماز پڑھ لیجئے، ویسے بھی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس آپ کو مل جائے گی.
جی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے الفاظ میں چلے سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنا، اپنی زبان میں یہ سمجھے جی موٹیویٹ کرنا، ٹھیک، جو کفار پریشانیاں تکلیفیں دیتے تھے مسلمانوں کو، مشرکین تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور جو تکلیفیں دیا کرتے تھے، پریشانیاں ان کو پہنچایا کرتے تھے، اسی کا کہہ لیجئے اسی کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو ان کی تثبیت قلب کے لیے، ان کی موٹیویشن کے لیے ان کو قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا جاتا تھا، ٹھیک، کی مورلائز، یہ بھی چلے ایک اچھا ورڈ ہے، ان کا مورال ہائی رکھنے کے لیے، جزاک اللہ خیر، یہ بہت اچھا ورڈ ہے، ان کا مورال ہائی رکھنے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا، ٹھیک۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سامنے سے اعتراضات آتے تھے، جو سامنے سے کوشچنز آیا کرتے تھے، آبجیکشنز آیا کرتے تھے، وہ اس کا جواب دینے کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ چلیں جی، اب کسی نے کوئی بات کہہ دی اس کو چھوڑ دیں، آپ لوگ بار بار میسج نہ کریں، اپنا کام رکھیں، میں نے بھی اگنور کیا، آپ لوگ بھی کیجئے، جو کام کی بات ہے وہ کیجئے، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم ہر کسی کی بات کا جواب دینے بیٹھیں گے تو ہماری کلاس نکل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔